الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ اہل عرب قرآن کو جھٹلاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک وجہ یہ دیتے تھے کہ اس کے اندر نسخ اور منسوخ شامل ہے، لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، یعنی کہ آپ نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کیا اور دنیاوی تعلیم باقاعدہ طور پر حاصل نہیں کی، اسی وجہ سے آپ امی تھے۔ اور ایک امی جس نے نہ کبھی کوئی کتاب چھوئی، نہ قلم ہاتھ میں پکڑا ہو، بلکہ باوجود اعلیٰ درجے کے قریش ہونے کے 40 برس تک ایک شعر بھی زبان سے نہ کہا ہو، اور ایسا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بغیر تعلیم و تعلم کے دفعتاً ایسی کتاب بنا لائے جو اس قدر عجیب و غریب علوم اور حکم اور مؤثر ہدایات اور کایا پلٹ دینے والی قوانین اور احکام پر مشتمل ہو۔ ناگزیر کہنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا شخص انہیں یہ باتیں سکھلاتا اور ایسا کلام بنا کر دیتا ہے۔ وہ شخص کون تھا جس کی بے اندازہ قابلیت سے قرآن جیسی کتاب تیار ہوئی؟ اس کے نام میں اختلاف تھا، کوئی کہتا جبر، کوئی یسار، کوئی عیش، کوئی لعیش، کئی عجمی غلاموں کے نام لیے گئے، جس میں کوئی یہودی تھا تو کوئی نصرانی، بلکہ بعض کی نسبت یہ کہا گیا کہ وہ نصرانیت چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر چکے تھے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آتے جاتے ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھتے تھے، یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی حاضر ہوا کرتا تھا، مگر تعجب ہے اتنے بڑے قابل انسانوں کا تو نام بھی تاریخ نے پورے تعین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یاد نہ رکھا، اور جو ان سے سیکھ کر محض نقل کر دیا کرتا تھا، بقول ان کے دنیا ان کے قدموں پر گر پڑی، حتیٰ کہ جنہوں نے ان کو نبی نہ مانا، دنیا کا سب سے بڑا مصلح اور کامل انسان، ان کو بھی ماننا ہی پڑا۔ بہرحال مشرکین کے اس بے وقوفانہ اعتراض سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ بعثت اور اللہ کے رسول ہونے کے دعوے سے پہلے آپ کا امی ہونا ایسا مسلم تھا کہ قرآنی علوم اور معارف کو آپ کی امیت مسلمہ سے تطبیق نہ دے سکتے تھے اور نہ کہہ سکتے تھے یہ کتاب انہوں نے خود لکھ لی ہے۔ اسی لیے کہنا پڑتا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو یہ باتیں سکھلا جاتا ہے، بلا شبہ آپ سکھلائے ہوئے تھے، لیکن سکھلانے والا کوئی بشر نہ تھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، جس نے فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اور اگر یہ کسی کا بنایا ہوا انسانی کلام ہوتا تو پھر قرآن کا جو چیلنج ہے بار بار کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ، وہ کیوں کر کبھی ممکن نہیں ہوا، حالانکہ اس معاشرے میں بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر پائے جاتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور کسی بشر کا نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔